ناصر عباس صاحب کے پاس ہم تشریف لائے ہیں اور 40 دن پورے ہو چکے ہیں، پورا چلہ بھی انہوں نے کاٹ لیا ہے، لیکن دکھ اور افسوس کی یہ بات ہے کہ حکومت نے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ یہ دراصل وفاقی حکومت کا کام ہے کہ وہ انصاف دلائے، اور اس کا کام ہے کہ اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ ایکشن ہونا چاہیے، اور جو گناہ گار لوگ ہیں ان کو واقعی سزا ملنی چاہیے، جو بے گناہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے، اور خواہ مخواہ ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور حد یہ ہو گئی ہے کہ 40 دن کے بعد بھی حکومت جو ہے یہ ناکام ہے اور کچھ نہیں کر رہی ہے اور سن رہی نہیں بات، اور یہ وفاقی حکومت کا کام ہے کہ وہ صوبائی حکومتوں میں جہاں جہاں زیادتی ہو رہی ہے، چاہے کسی صوبے میں ہو رہی ہے، وہاں انٹروین کرے، اور یہ بیسیکلی تو وفاقی حکومت کا کام ہے اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انصاف دلائیں۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور محسوس یہ کر رہے ہیں کہ ایک احتجاج اور ایک کہنے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ 40 دن سے یہاں احتجاج ہو رہا ہے، بھوک ہڑتال ہو رہی ہے، اور کچھ بھی میرا خیال ہے کہ ابھی تک 40 دن میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ خواہ مخواہ ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اور اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے یہ وفاقی حکومت کے اوپر آتی ہے۔ اور یہ جو ان کا ایک پیسفل پروٹیسٹ ہے، عدم تشدد اور اظہار یکجہتی کے لیے ہم اپنی جماعت کی طرف سے، پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے حاضر ہوئے ہیں، اور حکومت کو باور کرانے کے لیے کہ ایک شریفانہ احتجاج کو وہ سیریسلی لیں، اور 40 دن گزرنے کے بعد بھی ایکشن نہیں لیتے تو یہ پھر حالات کی خرابی کی ذمہ داری جو ہے یہ پوری کی پوری وفاقی حکومت پر آئے گی۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری مظلومیت کی آواز میں حمایت کا اعلان کیا۔ یقیناً اس سے مظلومیت کی آواز میں طاقت پیدا ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ آج مجھے 40واں دن ہے یہاں بھوک ہڑتال کیے ہوئے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم کوئی دور بھی نہیں ہیں، جنگل میں نہیں ہیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، نزدیک ہی پارلیمنٹ بھی ہے، پرائم منسٹر ہاؤس بھی ہے، سپریم کورٹ بھی ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس بھی ہے، لیکن ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ یہ جمہوریت کا جو ہمیشہ ڈونگ رچاتے ہیں کہ جمہوریت تو عوام کے ساتھ ریلیٹڈ ہے نا۔ کہاں ان کے اندر جمہوری انسانوں والا دل، ذہن، سوچ اور ضمیر؟ کیا کسی دنیا کی جمہوری ملک کے اندر کوئی آدمی 40 دن بھوکا بیٹھتا تو ایسے ہی حکمران ان کا رویہ ہوتا اور ایسے ہی وہ لاپرواہ ہوتے اور اسی طرح کے اقدامات کرتے جو یہ لوگ کر رہے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے مظلوم عوام کو یہ جان لینی چاہیے کہ ہم پر بے درد لوگ حکومت کر رہے ہیں، بے حس لوگ حکومت کر رہے ہیں، جس کو عوام کے کسی دکھ درد کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ بیمار ہوں، وہ بھوکے رہیں، وہ بے روزگار ہوں، ان کے حقوق پامال ہوں، وہ پٹواری کے پاس، وہ تھانوں کے اندر، وہ کچہریوں کے اندر، وہ رلتے رہے، رولنگ سٹون بنتے رہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا پرامن احتجاج، نان وائلنٹ احتجاج ان کو بیدار کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں کہ یہ ہمیں کس طرف لے جانا چاہتے ہیں، یہ ہم سے کیا اقدامات کروانا چاہتے ہیں۔ یہ اس طرح چاہتے ہیں کہ جب تک ان کی گردن پر پاؤں نہ رکھا جائے یہ بیدار نہیں ہوتے۔ یہ ہمیں اس طرف لے جانا چاہتے ہیں جہاں پر لوگ وائلنٹ ہو جائے۔ اس وقت پوری دنیا میں لوگ، نیو یارک سے لے کر امریکہ، یورپ، پورا آسٹریلیا، ہر طرف لوگ جو ہے، نیوزی لینڈ، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ایمبیسیز کے باہر جا رہے ہیں، پورے پاکستان میں صورتحال بن رہی ہے۔ بالآخر کل جب لوگوں میں غصہ پیدا ہوگا، اور یہ خود غصہ دلانے والے حکمران ہوں گے، یہ
پھر گلا نہ کرنا. ہم نان وائلنٹ ہیں, ہم عدم تشدد پر یقین رکھتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کسی کہیں توڑ پھوڑ. ہم یہاں 40 دن سے بیٹھے ہیں, ہم نے کوئی ٹریفک بند نہیں کی ہے, ہم نے کسی پتے کو نہیں توڑا ہے, ہم نے کوئی لینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا نہیں کی ہے. میں نے خود لوگوں سے کہا کہ یہاں نہ آئیں, ریلیوں کی شکل میں یہاں نہ آئیں. میں نے کہا یہاں زیادہ تعداد میں نہ آئیں, میں نے خود کہا لوگوں کو. لیکن یہ حکمران ہمیں کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں. ہم یہاں پر موجود ہیں اور انشاءاللہ اگلے سٹیپس کے اندر میں چیمہ صاحب بھی آئے ہیں یہاں پر, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, راجہ بشار صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. میری سے بھی گزارش ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا جائے. بالکل پارلیمنٹ جمہوریت کا دل ہوتی ہے, جمہوریت کا مرکز ہوتی ہے, جمہوریت کی نشانی اور علامت ہوتی ہے پارلیمنٹ, جہاں سے جمہوریت پورے ملک کے اندر جو ہے اپنی کیا کہتے ہیں کہ اثر و نفوذ کو بڑھاتی ہے اور اپنے اقدامات کو کرتی ہے اور قانون سازی کرتی ہے. وہاں پر بھی پاکستان کے عوام کے دکھ درد کی اس بات کو پہنچایا جائے. اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم کوئی پولیٹیکل ٹرمائل کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے یہ حقوق اور مطالبات بالکل نارمل سے ہیں, اگر یہ توجہ دین پر عمل کر سکتے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں ایک بچی کے ساتھ خدا نخواستہ ریپ ہو جائے اور اپنے آپ کو آگ لگا کے زندہ نہ مارے, یہ حرکت میں نہیں آتے, پھر سو جاتے ہیں. لہٰذا ہم یہاں ہیں, ہمارا یہ پرامن احتجاج جاری ہے. اور عید کے بعد پھر یہ کہیں گے کہ جناب والا کسی نے سکرپٹ لکھا ہے اور پھر یہ جھوٹ بولتے ہیں نا, جھوٹے ہیں نا, ان کا کام ہی جھوٹ بول کے لوگوں کو دھوکہ دینا ہے اور اس پر عمل ہو رہا ہے. آج آپ ان پر عمل کریں, ہمارے مطالبات پر عمل کریں, تو ہم تو آپ کی حکومت گرانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. لیکن کل جب دیر ہو جائے گی تو ممکن ہے پھر نوبت یہاں تک پہنچ جائے, پھر ہمیں گلا کوئی نہ کرے. شکریہ.